کچھ عمارتیں شہروں کو شناخت عطا کرتی ہیں اور ان عمارتوں سے شہر پہچانے جاتے ہیں۔ یہ عمارتیں وہاں بسنے والوں کو الگ پہچان بھی دیتی ہیں اور فخر بھی۔ سنگ و خشت سے بننے والی یہ عمارتیں انسانوں کو نہ صرف متاثر کرتی ہیں بلکہ اپنے اندر ایک کشش بھی رکھتی ہیں۔ اسی لیے تو لوگ ان کی جانب دور دراز سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر چنوٹ میں ایسی ایک عمارت موجود ہے جس میں محل کا گماں گزرتا ہے۔ دریائے چناب کے کنارے واقع پنجاب کا شہر چنوٹ لکڑی کے پیچیدہ فرنیچر، فن و تعمیر اور مساجد کے لیے مشہور ہے اور عمر حیات محل اس شہر کا خاصہ سمجھا جاتا ہے۔ چنوٹ فیصل آباد، سرگودا اور لاہور جنگ سڑکوں کے درمیان چوراہے پر ہے۔ یہ لاہور سے شمال مغرب میں 158 کلومیٹر اور فیصل آباد سے 38 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ عمر حیات محل، جسے گلزار محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 20ویں صدی کے اوائل میں لکڑی کے خوبصورت کام سے مزین حویلی ہے جو چنوٹ کی رختی محل میں واقع ہے۔ چنوٹ میں واقع عمر حیات محل کو اندرون اور بیرون ملک سے ہزاروں سیاح دیکھنے آتے ہیں اور فن تعمیر کے اس شاہکار میں کھو جاتے ہیں۔ یہ محل ایک ماں بیٹے کا مدفن ہے۔ چنوٹ ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ برادری کا مسکن تھا۔ قیام پاکستان سے قبل اور بعد میں شیخ برادری کے سماجی کاموں کا بہت بڑا حصہ رہا اور اب بھی قیام پاکستان سے پہلے یہاں کی شیخ برادری کلکتہ میں آباد تھی۔ عمر حیات، جو کہ ٹرانسپورٹر، شپ بروکر اور پراپرٹی ڈیلر کا کاروبار کلکتہ میں کرتے تھے، دولت کما کر چنوٹ آئے۔ محلہ کلکتی میں مقیم ہوئے۔ پنڈی بھٹیا میں مقیم اپنی فیملی کی خاتون سے 1920 میں شادی کی، جس سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیوی کا نام فاطمہ بتایا جاتا ہے۔ 1921 سے 1930 تک 10 سال میں 4 لاکھ روپے کی لاگت سے 14 مرلہ زمین پر 5 منزلہ شاندار تاریخی محل تعمیر کروایا۔ قیمتی بیاڑ کی لکڑی تعمیر میں استعمال کی گئی۔ چنوٹ کے مشہور برجہ خاندان کے سرکردہ شخصیت الہی بخش سے محل کا رنگ کرا کر اسے دلکش بنایا۔ 3 چھتیں لکڑی کے خوبصورت کام سے سجائی گئی۔ کھڑکیاں، جھروکے، دروازے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے لکڑی کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ 14 مرلے پر مشتمل یہ شاندار عمارت تہہ خانہ اور 5 منزلوں پر مشتمل تھی، تاہم اب 2 بالائی منزلیں خستہ حالی کی وجہ سے ختم ہو چکی ہیں۔ محل کی تعمیر مکمل ہونے کے 5 سال بعد شیخ عمر حیات دار فانی سے کوچ کر گئے۔ محل کی تعمیر سے بچنے والی رنگین ٹائلیں آج بھی ان کی قبر پر دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ 1938 میں ان کے بیٹے گلزار احمد کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جس میں پورے شہر کو دعوت پر بلایا گیا، مگر شادی کی ایک ہی رات اس کو نصیب میں آئی۔ باتھ روم میں کوئلے کی انگیٹھی جلا کر رکھی گئی، مگر کوئلے کی گیس اس کے انتقال کا سبب بن گئی۔ اسے اسی محل میں نماز جنازے کے بعد دفن کیا گیا۔ جواں بیٹے کی موت پر ماں فاطمہ پر سکتہ طاری رہا۔ 1 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئی۔ وصیت کے مطابق اس کی میت اس کے بیٹے کے پہلو میں دفن کی گئی۔ بعد ازاں میاں محمد امین سہگل شیخ کی قیادت میں اس محل کو یتیم خانے میں تبدیل کر دیا گیا۔ یتیم بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا۔ محل میں کچھ عرصہ ماچھی کھوکھر برادری کے لوگ بھی مقیم رہے۔ 1990 میں ثقافت کو تحفظ دینے کے لیے حکومت نے ڈی سی جنگ عطر کو محل کے سرکاری قبضے میں لینے کا حکم دیا، جنہوں نے یتیم خانہ ختم کیا اور دیگر قوموں کے بسنے والے لوگوں سے خالی کروایا۔ محل میں لائبریری اور میوزیم قائم کر دیا گیا۔ 1974 میں اسے 5 منزلہ عمارت کو زلزلوں کے خطرے اور لکڑی کی خستہ حالی سے 2 منزلوں کو گرا دیا گیا، مگر آج تک قیمتی اثاثے نظروں سے اوجھل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس محل کی قیمتی اور خوبصورت دروازے کھڑکیاں غائب ہوتی رہی۔ کئی سال سے مرمت کی آڑ میں لاکھوں روپے ہڑپ ہوتے چلے گئے۔ اب وہاں صرف ایک لائبریری اور میوزیم ہے۔ میوزیم میں 200 سالہ قدیم قرآنی نسخہ اور تحریک کشمیر کے پہلے شہید میاں شیخ الہی بخش، جو تحریک کشمیر 1931 میں دریائے جہلم کو عبور کر کے میرپور میں داخل ہونے کو ڈوگرا راجہ کے انسپکٹر نے چھپ کر وار کر کے شہید کیا۔ ان کی قمیض، خنجر اور اللہ اکبر کے نام سے مرسوم جھنڈا محفوظ ہے۔
اس محل کے احاطے میں ماں اور بیٹا دفن کیے گئے۔ اس کے بعد عمر حیات کے خاندان کے کسی فرد نے یہاں رہائش نہ رکھی، مگر یہ محل جو کہ حوادث زمانہ کا شکار رہا مگر آج بھی پرشکوہ ہے، جہاں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، گزرے دنوں کی شاہکار دیکھتے ہیں۔ ایک عجیب سوگواری بھی یہاں رہتی ہے، اور کچھ یہاں آ کر خالی دامن دل گرفتہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جن کی محبت سینوں میں سلگتی رہے گی، اور بس وہ اپنی محبت کو یادگار بنانے کے لیے کوئی عمارت نہ بنا سکیں گے۔ یوں گلزار محل کی فضا میں بیک وقت ستائش، حیرت، حسرت اور آہیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔